لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان خوبصورت لمحات اور آج کی اس عظیم شب میں منجی عالم بشریت انسانیت کے مشکل کشا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگرچہ آپ تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی، شرمندہ ہوں، کوشش کریں گے کہ محدود وقت میں مولا متقیان کی شخصیت کا کم سے کم ایک پہلو آپ بامعرفت مومنین کے سامنے بیان کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ہم آج کی اس اختتامی نشست میں اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ علی امیر المومنین اس معمور عالم کی وہ ہمگیر اور ہم جہت شخصیت کے اپنے بیگانے دوست دشمن سبھی آپ کی عظمت کے معترف ہیں، لیکن وہ خصوصیت کے جو غیر ازلی کائنات کے دوسرے کسی بھی زیرو کو نصیب نہ ہو سکی، اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک کم و بیش 21 تہذیبیں اور تمدن گزر چکی، اور ان 8,500 سالوں میں ماں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا جس کے علی ابن ابی طالب جتنے دوست ہوں اور جس کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جتنے دشمن ہوں۔ جو عجیب بات ہے وہ یہ کہ دوست اپنی دوستی میں شدید اور دشمن اپنی دشمنی میں شدید۔ اس دوستی کا راز کیا ہے اور اس دشمنی کا سبب کیا ہے؟ خود امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے محب کو زمین پر بچھاڑ دوں اور اس کے سینے پر سوار ہو کر اپنی شمشیر کو اس کی رگے گردن پر رکھ دوں یا اس کی ناک پر اپنی تلوار سے ضربے چلاؤں تلوار کے غلاف سے، اور اس سے یہ مطالبہ کروں کہ تم مجھ سے اظہار براءت کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے، تو وہ اپنی جان دینے پر تیار ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی
مجھ سے اظہار براءت نہیں کرے گا، اور اگر میرے دشمن کو اور مجھ سے کینہ رکھنے والے فرد کو 7 زمینیں اور 7 آسمان کی تمام دولت و ثروت دے دی جائے اور مشروط کیا جائے علی سے بغض اور دشمنی کے ساتھ، تو وہ 7 اقلیم کی حکومت کو ٹھکرا دے گا لیکن مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کا راز کیا وجہ ہے کہ اللہ نے علی ابن ابی طالب کی ذات کو خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل قرار دیا، اور اس سے بڑھ کر یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے انسان کے حلال زادہ اور حرام زادہ ہونے کو بھی ملاک اور معیار ذات علی ابن ابی طالب کو قرار دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اہل تصنف کی بنیادی ترین منابع میں یہ حدیث دیکھی کہ فتح خیبر کے بعد 7ویں ہجری سے 4 سال برابر پیغمبر گرامی اسلام اکثر و بیشتر اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر ایسے دوراہے یا چوراہے پہ کھڑے ہو جایا کرو جہاں سے علی ابن ابی طالب کا گزر ہونا ہو، اور جب علی قریب آ جائے تو تم اپنے اس بچے سے علی کی طرف سوال کرتے ہوئے پوچھو، علی کو دکھاتے ہوئے پوچھو، اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر تمہارا بچہ اس بات میں سر ہلائے اور کہے ہاں ہے، تو گھر جاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، اور اگر تمہارا بچہ یہ کہہ دے کہ مجھے محبت نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دے دو تاکہ تمہاری نسل صالح اور حلال جاری رہ سکے۔ آخر یہ علی کون ہے کہ جس کی محبت کو حق تعالی نے طہارتوں اور نجاستوں کے درمیان حد فاصل قرار دیا؟ یہ علی کون ہے کہ جس کے دوست دوستی میں شدید ہے اور دشمن دشمنی میں شدید ہے؟ دوست اس حد تک اگر ہم اہل رسول سے گننا شروع کریں اور آج تک، اگر میں آج کی شب میں وہی نام آپ کی خدمت میں عرض کرنا شروع کر دوں، شاید وقت سحر پہنچ جائے اور ان شخصیات کے نام شمار نہ کیے جا سکیں۔ اہل رسول سے اور بعد از رحلت رسول برجستہ ترین شخصیتیں جن میں سے حجر بن عدی صحابی رسول عظیم الشان اور جلیل القدر شخصیت، جن سے متعلق حسن بصری نے یہ کہا کہ امیر شام کی ہلاکت کے لیے 3 میں سے 1 جرم کافی ہے کہ اس نے حجر بن عدی جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو شہید کیا۔ حجر صرف اور صرف علی کی محبت میں شہید ہوئی۔ 20 رمضان کو جب مولا متقیان کی زندگی کے آخری لمحات گزر رہے تھے اور چراغ رشد و ہدایت گل ہونے سے قریب تھا تک الباب ہوا، امام حسن مجتبیٰ نے دروازہ کھولا، مولا متقیان کے مخصوص اصحاب حذیفہ یمانی، ثعثع بن صہن ابدی، ابن عباس، انہی میں سے ایک شخصیت حجر بن عدی کھڑے تھے اور کہہ رہے کہ اے حسن مجتبیٰ، ہمیں اپنے بابا کی زیارت کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میرے بابا کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ کسی سے مل سکے یا بات کر سکے، کہ فرزند رسول آپ ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کے بابا کو اذیت نہیں کریں گے، نہ ان سے کچھ بات کریں گے، صرف چند لمحے کھڑے ہو کر ان کے چہرے کی زیارت کریں گے اور رفع زحمت کر لیں گے۔ امام حسن نے اجازت دی
یہ افراد امیر المومنین کی زیارت کے لیے آئے. اس دوران میں حجر بن عدی فی البدی اشعار کہہ رہے تھے. علی کے چہرے کو دیکھ کے زار زار رو رہے تھے اور ساتھ میں اشعار فی البدی اشعار پڑھ رہے تھے کہ آج کے بعد میدان کارزار کائنات کے سب سے بڑے سخی کو دیکھنے سے محروم رہ جائے گا. آج کے بعد محراب عبادت تاریخ انسانی کے سب سے بڑے عابد کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا. آج کے بعد اہل کوفہ کی یتیم بچے باپ سے زیادہ شفیق تر ہستی کی محبتوں سے محروم ہونے والے ہیں. یہ کلمات اشعار کی شکل میں زمزمہ کر رہے ہیں. مولا متقیان حالت غشی میں طبیعت کچھ سنبھلی. حجر کے یہ اشعار حضرت کے کانوں سے ٹکرائے. آنکھیں کھولی. کہا حسن مجتبیٰ یہ کون یہ اشعار پڑھ رہے ہیں؟ کہا بابا آپ کا صحابی حجر بن عدی. کہ حجر کو میرے قریب بلاؤ. حجر قریب آئی. حضرت کی آواز نحیف تھی. کہ حجر بتاؤ اگر کبھی تمہیں زندگی میں اس بات پر کہ تم علی سے محبت کرتے ہو تمہیں قتل کیا جائے اور تمہیں زنجیریں پہنائی جائیں تو اس وقت تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ کہ حضرت واضح میں آپ کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتا کسی بھی حالت. کہ حجر میں جانتا تھا لیکن میں یہ جواب تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. اس کے بعد سحر میں حضرت کی شہادت میں پھر 20 سال گزر گئے اور 20 سال گزرنے کے بعد 60 ہجری میں جناب حجر کو اپنے بیٹے اور قبیلے کے 6 افراد کے ساتھ اسیر کیا گیا اور دشمن علی نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ علی سے اظہار براءت کرو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حجر نے کہا مجھے قبول ہے. اللہ نے حجر کو وہ زبان ہی نہیں دی کہ جو علی سے اظہار براءت کر سکے. میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری 2 شرطیں. پہلی شرط میرے جوان سال بیٹے کو میرے سامنے قتل کرو اور دوسری شرط کہ مجھے قتل ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو. کا اجازت نماز پڑھی حجر نے. نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرے حجر نے ساری زندگی کبھی تیری نماز اتنی جلدی نہیں پڑھی جتنی آج پڑھی. اور آج جلدی اس لیے کی کہیں علی کا دشمن یہ خیال نہ کر بیٹھے کہ علی کا شیعہ موت سے ڈر گیا اور موت کو ٹالنے کے لیے نماز کو بہانے کے طور پر تراش کر اٹھ کے آئے. تو دشمن علی نے یہ سوال کیا کہ نماز کی مہلت مانگنا علی کے شیعوں کی پرانی عادت ہے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تو نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے قتل کرنے کی عجیب خواہش کیوں کی؟ کہ اس لیے کہ میں اسے انتہائی محبت کرتا ہوں. کہیں کیسی محبت ہے کہ تو اسے اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھے؟ کہ اس لیے کہ مبادا یہ مجھے اور میرے 6 ساتھیوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھے اور موت سے ڈر جائے اور گھبرا جائے اور موت سے گھبرا کر ہمارا انجام دیکھتے ہوئے علی ابن ابی طالب سے اظہار براءت کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے. اس لیے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جنتی بنا کر اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد جب ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا 6 ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور جب ان کو تلوار چلائی جانے لگی دشمن علی ابن زیاد انہیں قتل کرنے لگا تو بس سنو میری چند خواہشیں 2 خواہشیں بیان کر رہی اور تیسری خواہش یہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ بیڑیاں اور توق اور زنجیریں اور ہتھکڑیاں میرے جسم سے الگ نہ کر دوں اور تلوار چلانے کے نتیجے میں جو خون میرے ہاتھوں چہرے کے اوپر لگے گا اور میرے کپڑوں پر اسے دھونا نہیں صاف نہیں کرنا. کہ کیوں کیا تمہیں غسل نہ دیا جائے؟ کہ نہیں. کہ کیا وجہ؟ کہ آج سے 20 سال پہلے بستر شہادت پر میں نے اپنے آقا علی سے وعدہ کیا تھا
میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اسی حالت میں اپنے امام کے سامنے جاؤں اور بتاؤں کہ آپ کے عاشق نے 20 سال پہلے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. یہ حجر ابن عدی. اس کے بعد آپ رشید حجری حافظ قرآن جلیل القدر صحابی رشید حجری کو صرف علی دشمنی میں شہید کیا گیا. ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، پاؤں کاٹ دیے گئے، خون بہہ رہا ہے، یہ تڑپ رہے. ان کی بیٹیاں، بیٹے، گھر والے، ان کی زوجہ، محلے کی خواتین جمع ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا. ان مشکل ترین لمحات میں رشید حجری نے سب رونے والوں سے کہا کہ گریہ کرنا چھوڑو، رونا پیٹنا چھوڑو، جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے کے آؤ، کاغذ قلم لے کے آؤ، تاکہ علی ابن ابی طالب کے جو فضائل میرے سینے میں محفوظ ہیں تمہیں بتا دوں تاکہ وہ ضائع نہ چلے جائیں. آخر اس عشق کا سبب کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی جناب حرہ، جب حجاج بن یوسف نے گرفتار کیا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کو اور کہا میں نے سنا ہے کہ تو علی ابن ابی طالب کو غیرت ختمی مرتبہ تمام تر نبیوں سے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب سے افضل مانتی ہے، اس بات کو ثابت کرو ورنہ سب کی موجودگی میں تمہارا سر تمہارے تن سے جدا کر دوں. 9 دلائل دیے حلیمہ سعدیہ کی دختر نے، اور سب سے پہلی دلیل کا بتاؤ کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا من اراد ان ينظر آدم فی علمه ونوح فی حلمه وابراہیم فی خلته وعیسیٰ فی زہده وموسیٰ فی ہیبته وداؤد فی قوته فلینظر الی وجه علی ابن ابی طالب. کیا پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جو شخص آدم کو ان کے علم میں، نوح کو ان کے حلم میں، ابراہیم کو ان کی خلت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، موسیٰ کو ان کی ہیبت میں، داؤد کو ان کی قوت میں دیکھنا چاہتا ہے تو ایک ایک نبی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھ لے، تمام نبیوں کی ایک ساتھ زیارت ہو جائے گی. یہ علی، یہ عشق علی جو حلیمہ سعدیہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوئی. اور وہ ابن سکین مولا متقیان کی شہادت سے 200 سال کے بعد ایک مرتبہ جب متوکل کے بیٹے معتز کا اور دوسرے بیٹے کا امتحان لیا، یہ ان کے معلم اور استاد تھے اور ادب اور علم ان کا ایک مقام تھا. جوش میں آ کر متوکل عباسی نے پوچھا ابن سکین بتاؤ کیا تمہاری نگاہ میں میری یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین؟ یہ سنا اتنا غصہ آیا ابن سکین کو چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. کہا متوکل، جانتے ہیں متوکل کا مزاج کتنا بڑا ظالم ہے. کہا متوکل تو نے کیسی بات کی؟ تو علی کے بیٹے حسن و حسین کی بات کر رہا ہے. میں علی ابن ابی طالب کے ادنا غلام قمبر کو تمہارے دونوں بیٹوں سے اور خود تم سے 1000 گنا افضل و بہتر سمجھتا ہوں. جناب سکین کی زبان کو گدی سے کھینچ لیا گیا اور بے دردی سے شہید کیا گیا. اسی دربار میں تڑپ تڑپ کے مر گئے. اسی طرح سے میثم تمار شہید ولایت عشق علی سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، پھانسی پہ نہیں چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا. 3 دن لگ گئے ان کی جان نکلتے نکلتے. ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، ان کو باندھ دیا گیا تاکہ ایک دم سے خون نہ نکلے ورنہ موت ہو جائے گی. 3 دن برابر خون رستا رہا. اس آرام دہ ممبر پہ بیٹھ کے علی کے فضائل بیان کرنا آسان ہے. سولی پہ فرازدار سے، جیسا مرحوم اختر چنیوٹی نے کہا، فرازدار سے میثم بیان دیتے رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے. اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذان دیتے. اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی کہا خدا نے ہم اپنا مکان دیتے. یہ میثم تمار ہمارے ہندوستانی شاعر نے خوبصورت شعر کہا. دیکھیے ممبر پہ مسند پہ بیٹھ کے علی کے فضائل بیان کرنا آسان ہے، کیا فکر تھی. کہا ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے،
میسم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے، آواز بلند کی، او جو علی کے فضائل بھول چکے ہو میں بتاؤں، تڑپتے ہوئے برابر 3 دن شب و روز مسلسل علی کی فضیلت بیان کرتے رہے۔ یہ علی کون ہے؟ سیاہ ستہ میں سے آخری کتاب کے مؤلف، اہل تسنن کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ آخری کتاب سنن نسائی امام نسائی نے لکھی۔ امام نسائی نے جن کی وفات 303 ہجری میں ہوئی، امیر المومنین کے فضائل پر مشتمل پیغمبر کی صحیح الاسناد احادیث کو جمع کیا خصائص علی کے نام سے۔ اردو زبان میں اس کی 11 ترجمے چھپے اور آخری ترجمہ قاری ظہور احمد فیضی نے کیا۔ اس جرم کی پاداش ان کو لاہور میں خطبہ دینے سے روک دیا گیا اور ان کو مسجد سے نکال دیا گیا، لیکن پروردگار ان کی عزت میں مزید اضافہ کیا۔ جی امام نسائی جب مولے متقیان کی شان میں احادیث کی عظیم الشان مجموعہ پیش کیا، یہ کتاب لکھی تو ان سے کہا گیا کہ جیسی کتاب اہل شام نے مطالبہ کیا، جیسی کتاب علی سے متعلق لکھی ایسی امیر شام سے متعلق لکھی۔ کہ امیر شام نے اتنے جرائم کیے کہ اگر اس کی جان قیامت کے دن چھوٹ جائے تو یہ بھی غنیمت ہے، اگر میں نے پیغمبر کی کوئی حدیثوں سے متعلق میرے علم میں ہوتی تو میں لکھ دیتا، تمہارے پاس ہے تم بتا۔ اہل شام نے اتنا مارا اپنے گھونسوں سے، مکوں سے، لاتوں سے، ڈنڈوں سے کہ ان کی تمام پسلیاں ٹوٹ گئیں، شہید ہوئے اور ان کو مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے دروازے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ امام نسائی، اور اس سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجیے علی دشمنی میں جہاں پر ہنس کر انسان اپنی اور اپنے بچوں کی جان قربان کرتا ہے۔ آخر یہ علی کون ہے اور اس محبت کا راز کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بس اب میں تمام کر رہا ہوں، علی کے سرمدی ہونے کا راز کیا ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ در علی کے زمانے کی سیاست میں یہ مانا ہوا قانون ہے کہ اگر چند سالوں کے لیے حکومت وقت، ذرائع ابلاغ، میڈیا، سیاست مدار کسی شخصیت کے خلاف ہو جائے اور وہ شخصیت کتنی ہی مقبول عام کیوں نہ ہو، اس کی شخصیت کا گراف نیچے گری جاتا ہے۔ لیکن یہ علی کون ہے کہ 1400 سالوں میں مفتی علی کے خلاف، فتوے علی کے خلاف، راوی علی کے خلاف، روایت علی کے خلاف، محدث علی کے خلاف، حدیث علی کے خلاف، مفسر علی کے خلاف، تفسیر علی کے خلاف، لیکن علی کے سارے دشمن ایک ایک کر کے اپنی اپنی قبروں سے سیدھے جہنم میں جا پہنچے اور آج ہمیں ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ملتا۔ لیکن علی ابن ابی طالب کی عظمت و فضیلت کا آفتاب عالم تھا، جس طرح آج سے 1400 سال پہلے آسمان امامت و ولایت پر مینار نور بن کر بشریت اور انسانیت کی ہدایت اور راہبری میں مصروف تھا، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود علی ہر باضمیر انسان کے دل پر حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علی کی اس ابدیت کا راز کیا ہے؟ علی کی شجاعت نہ، علی کی عبادت نہ، علی کی معرفت نہ، علی کا زہد نہ، علی کے دیگر صفات، فضائل، کمالات، نبی بھی بڑے باکمال گزرے اور بھی کتنے سخی، کتنے شجاع گزرے، کتنے دانشور اور اہل علم گزرے۔ وہ کون سی حقیقت ہے جو علی ابن ابی طالب کی ابدیت کا راز ہے؟ علی کیوں سربدی ہے؟ علی کیوں لازوال ہے؟ آخر یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے والدین کی گودیوں میں اور یہ پیر و جوان جو دن بھر مصروف رہنے کے باوجود جبکہ جسم آرام کا تقاضا کر رہا ہے، رات کے اس حصے میں زمین پر بیٹھ کر علی ابن ابی طالب سے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس محبت کی حکمت کیا ہے؟ علی کے ابدی ہونے کا راز کیا ہے؟ علی کیوں سرمدی ہے؟ بس یہی ایک پیغام آج کی شب میں آپ کی سماعتوں میں سپرد کر کے رفع زحمت کروں۔ وہ راز جس نے علی کو سرمدی بنایا، لازوال بنایا، وہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کے آغاز سے لے کے انجام تک وہ ایک حقیقت واحدہ، عجیب جملے عرض کرنے لگا۔ دیکھیے، مقصد تخلیق کائنات اور مقصد
تخلیق بشر، میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد، کیوں انسان شیفتہ علی کا، کیوں عاشق علی کا؟ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد پروردگار نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ پھر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اپنے رب کے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو اس خانہ کعبہ کے رب کی پرستش کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے تمام انسانوں عبادت کرو اس خدا واحد کی جو تمہارا رب ہے۔ تو ہرگز اللہ کو اپنی توحید میں کسی شرکت کی شرک گوارا نہیں ہے، عبادت کے لیے خلق کیا گیا۔ رات کے اس پہر میں بس یہی سوال پوچھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرو، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا، لیکن جس ہستی نے عبادت کا تعارف پیش کیا پیغمبر خاتم، جب ان سے پوچھا گیا کہ عبادت کیا ہے تو کیا فرمایا؟ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا حب علی عبادت، علی سے محبت یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو دست ادب جوڑ کر یہ سوال کرتا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، عبادت کے لیے، اور عبادت کیا ہے؟ علی کو دیکھو۔ عبادت کیا ہے؟ علی کا ذکر کرو۔ عبادت کیا ہے؟ علی سے محبت کرو۔ بھئی کیا ربط ہے دو باتوں میں کہ دیکھو علی کو، عبادت خدا کی، ذکر علی کا، عبادت خدا کی، محبت علی کی، عبادت خدا کی۔ ان دو باتوں میں کیا ربط ہے؟ یہی آج کی شب اٹھائے جانے والے سوال کا جواب ہے۔ کیا ربط ہے دو باتوں میں کہ دیکھو گے علی کو، عبادت خدا کی، ذکر علی کا، عبادت خدا کی، محبت علی کی، عبادت خدا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی جب دنیا میں تشریف لائے، خانہ کعبہ کا، بس میں ختم کر رہا ہوں، لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے باشعور ذہن میں، سوچنے والے صحت مند ذہن میں، کہ علی کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی؟ کسی اور نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ اسماعیل ہے، باقی انبیاء ہیں، کسی نبی کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی، جنہوں نے پاک و ہند میں برِ صغیر میں مکتب اہل تسنن کی بنیاد رکھی، 1162 ہجری میں جن کی وفات ہوئی، انہوں نے لکھا ہے ازالۃ الخفا میں لقد تباترت الاخبار، کہ روایات کا اور اخبار کا اجماع اس بات پر کہ اس عالم ہستبوت میں صرف علی ابن ابی طالب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، نہ اس سے پہلے نہ کوئی اس کے بعد پیدا ہوا۔ تو راز کیا ہے؟ کیوں پیغمبر گرامی اسلام امام الانبیاء سید الرسل آپ کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہے، اور اللہ نے جب اپنے جمال کے ظہور کا ارادہ کیا تو ختمی مرتبہ کے نورانی پیکر کا انتخاب کیا، اور ذات علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہے، اور اس ساری کائنات میں اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے علی کعبہ میں آئے اور شہادت مسجد میں
کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں علی اگر ساری دنیا مل کر میرے بھائی علی کے مقابلے میں آ جائے تو بھی علی شکست ناپذیر ہے، ممکن نہیں میدان جنگ میں علی کو شہید کیا جا سکے۔ علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کا مظہر اور اللہ کے جلال کی شہادت کے بارے گراں کو تحمل کرنے کے لیے صرف اللہ کا گھر صلاحیت رکھتا ہے۔ علی کی زندگی اللہ کے گھر سے شروع ہوئی، اللہ کے گھر میں ختم ہو گئی۔ جب دنیا میں آئے پہلا کام سجدہ کیا، اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آخری کام سجدہ۔ اور علی کی ساری زندگی یہ 63 سال ان دو سجدوں کے درمیان گزر گئے، اور ان دو سجدوں کے درمیان ان 63 سالوں کے کروڑویں حصے میں بھی علی ابن ابی طالب نے کسی انسان کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ علی کی ابدیت کا راز ہے، یہ علی کے سرمدی ہونے کا راز ہے کہ علی نے ساری زندگی کبھی اپنے طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ امام اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی جن کی وفات 656 ہجری میں ہوئی، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی 30 جلدوں میں، اور پہلے خطبے کی شرح تحریر کرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ مشکل کام ہے اور یہ میرے بس کا روگ نہیں، تو اب ان لفظوں کے ساتھ اپنی جہالت، اپنی بے بذاتی اور کم مائگی کا اعتراف کیا، کہا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، کمالات کے میدان ہیں، فضائل کے میدان ہیں، جیسے سخاوت، شجاعت، علم، عبادت، معرفت، یہ سب فضیلتیں ان کے میدان ہیں، اور سب میدانوں میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن علی سب سے پہلے، سب سے اول اور سب سے آگے۔ لیکن ایسے نہیں کہ یہ میدان خالی ہو اور ان میں صرف علی ہو، جیسے شجاعت ہے، علی کائنات کے سب سے بڑے شجاع، لیکن ایسا نہیں کہ اور کوئی شجاع نہ ہو، اور بھی ہے، علی سب سے بڑے شجاع۔ اسی طرح سے میدان سخاوت، میدان علم، زہد، لیکن ایک میدان فضیلت اور ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال ایسا ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے، اور اس میدان میں یا علی، اس میدان میں کوئی نبی بھی علی ابن ابی طالب کی برابری نہیں کر سکتا، اور اس میدان کا نام ہے معرفت توحید پروردگار، کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے، جیسے پیغمبر نے فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، اس درجہ ڈوبے ہوئے ہیں عشق خدا میں کہ علی جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کرتے تھے اور آپ کے گھر کے باہر گلی میں دونوں طرف آپ کے شیعہ، آپ کے محب، آپ کے عاشق، آپ کے شاگردان صف باندھے کھڑے ہوتے تھے، تاکہ جیسے علی گھر سے باہر آئے ہم علی کے چہرے کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ تو جیسے ہی علی کے گھر کا دروازہ کھلتا اور علی کے قدم گلی میں آتے تو حاضرین میں سے جس کی نگاہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جاتے، اللہ اللہ ما اتقوا هذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم هذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع هذا الرجل، اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا سخی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، کا وہ انسان جسے دیکھتے ہی تمام لوگوں کی زبانوں پر بے ساختہ نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلوانا صرف اسی علی کو جچتا ہے، علی کے غیر کو نہیں جچتا ہے۔ یہ علی اس لیے اپنے تعارف میں، جو کہ بشر علی کو نہ پہچان پاتا، یہ خود سرائی نہیں، خود شناسائی ہے، علی اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ انا آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں اللہ کی سب سے بڑی آیت، انا آیت اللہ الکبریٰ،
ما للہ آیت اکبر منی، اس ساری کائنات میں مجھ سے بڑی اللہ کی آیت وجود نہیں رکھتی۔ آیت کا مطلب امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں لکھا ہے آئینہ، بس یہ آخری جملے، آئینہ، یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار، آئینہ پروردگار۔ یہ جو بچے اور جوان بیٹھے ہیں، ان سے اگر میں پوچھوں کہ کیا آج کے دن آپ نے آئینہ دیکھا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ ہاں دیکھا ہے، چونکہ کم و بیش دن میں کم سے کم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے جوان خود کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آراستہ کرتا ہے، کنگھی کرتا ہے، خود کو دیکھتا ہے، تو فرمائے کہ دیکھا ہے۔ لیکن اگر عرض کروں کہ آج کے دن آپ میں سے کسی ایک نے بھی آئینہ نہیں دیکھا تو مانے گی؟ واقعی نہیں دیکھا۔ آئینہ انسان کب دیکھتا ہے؟ جس دن بازار سے آئینہ خریدنے کے لیے جاتا ہے، یا جس دن آئینے کی صفائی کرتا ہے۔ کیا آج آپ آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ نہ، آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے۔ تو آئینہ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے اندر کسی اور کو دکھانا۔ اور علی اپنا تعارف پیش کر کے جا رہے ہیں انسانوں کے لیے، ما للہ آیت اکبر منی، میں ہوں آئینہ پروردگار۔ یعنی علی نے ساری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ جو بھی علی کو دیکھے گا اس کا ذہن فوراً خدا کی طرف منتقل ہوگا۔ اس لیے پیغمبر نے کہا ذکر علی کی عبادت، کہ ذکر علی کا کرو گے ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا، دیکھو گے علی کو ذہن خدا کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ علی کائنات کی باکمال ترین ہستی، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کسی بشر کو اپنی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا۔ بات تمام ہو گئی۔ یہ جوان بیٹھے ہیں تو وہ بات کرو کہ تاکہ میری یہ مثال کے ذریعے سے وہ حقیقت جو دل میں پہنچ جائے۔ آج ہماری سوسائٹی میں اگر کسی کو تھوڑا اچھا کام کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے، مسجد بنا لے، عبادت گاہ بنا لے، مجلس قائم کر لے، یا کوئی اور اچھا کام کر لے، تو اب چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی گندا ہو جائے، کیونکہ جب تک نام نہیں لکھا جائے گا خدا کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہم میں ہمارے سماجی رویے، ہماری عام زندگیوں سے نکل کر سیاست میں چلے جائیں، چھوٹا سا کام ہوگا لیکن تخلیق بڑی سی، اسی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے جب تک نہیں لگائیں گے وہ اطمینان نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ آپ ان سماجی رویوں کو کھیل کے میدان میں بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کا قومی کھیل ہاکی ہے، لیکن جو زیادہ شوق سے کھیلتے ہیں جوان وہ کرکٹ، اور بزرگ اگر کھیلتے نہیں تو دیکھ لیتے ہیں، کم سے کم جب ہمسایہ ملک کے ساتھ میچ ہو تو اگر اسٹیڈیم جا کے نہ دیکھیں تو پھر وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے دلچسپی سے دیکھتے ہیں اور کلیپنگ کرتے ہیں۔ مجھ جیسے اناڑی جو نہ کبھی کھیلے ہیں نہ زیادہ جانتے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کرو کہ گراؤنڈ میں دو ٹیمیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، 10-12 کھلاڑی ایک کی اور 10-11 کھلاڑی دوسرے کے، اور میدان کے وسط میں 3 ڈنڈے گاڑ لیتے ہیں جنہیں وکٹ بولا جاتا ہے، اور پھر مخالف ٹیم کا ایک فرد اپنے ہاتھ میں گیند لیتا ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہے، اسے گھماتا ہے بڑی مہارت سے۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے جو 3 ڈنڈے ہیں یہ گیند انہیں لگ جائے، تاکہ جن کے سامنے بلے باز کھڑا ہے وہ میدان سے آؤٹ ہو جائے، نکل جائے۔ اگر کوئی بالر مہارت سے اپنی گیند پھینک کے نشانہ سیدھ کے اور وہ کسی وکٹ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے، اگر آپ نے ٹیلی ویژن پر اسٹیڈیم میں دیکھا ہو تو بتائیں اس وقت اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے۔ جیسے وہ وکٹ گراتا ہے اس میدان میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی کے اپنے ساتھی اسے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اور آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر بھی کلیپنگ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور وہ بالر بار بار فضا میں اپنے بازو لہراتا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مسل دکھا رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے کیا کیا تو کیا کہیں گے؟ وکٹ اکھاڑی، وکٹ اکھاڑی۔ یہ ہم ہیں اور ہمارے سماجی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو ساری دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے، اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو جسے 20 پہلوان مل کر کھولتے تھے اور مل کر بند کرتے تھے، علی
علی ابن ابی طالب ایک جنبش دست اس دروازے کو فضا میں اچھالنے کے بعد یہ فرمائے کہ یہ دروازہ انہیں اپنی طاقت سے نہیں اکھڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ علی آموز اخلاص عمل، اگر اخلاص عمل سیکھنا ہے تو علی سے سیکھیں۔ پروردگار بحق کے امیر المومنین جن عزیزوں نے اس خوبصورت بست کا انعقاد کیا، پروردگار ان کی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور انہیں بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگار حاضرین کی اور بانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگار بحق کے امیر المومنین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نعمت تقویٰ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ایسی خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جب وقت آخر چہرہ حیدر کرار امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو تو اس وقت ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں۔ پروردگار میں حق امیر المومنین جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو رحلت کر گئے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اللہ میں اسلام کو سر بلند فرما، اللہ میں کفر کو سر رگو فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانیہ زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، ان کی حفاظت فرما، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام ایسے مومنین کے جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، آج کی اس مبارک شب میں سب کے سارے ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت